ارباب اختیار کو بتانا چاہتا ہوں یہ لوگ آج کیوں جمع ہیں یہاں پر. یہ لوگ اس لیے جمع ہیں کہ پچھلے 11 ماہ میں جو ظلم، جو جبر اس ملک کے ساتھ، اس کی ریاست کے ساتھ، اس کے اداروں کے ساتھ اور اس کی قوم کے ساتھ کیا گیا ہے، وہ دوبارہ اگلے 100 سال میں پاکستان کے ساتھ کبھی نہ ہو. اور وہ کیا ظلم تھا؟ وہ ظلم یہ تھا کہ ایک منتخب حکومت کو ہٹا کر لوٹے پیدا کر کے ہم پہ مسلط کیا گیا. 6% پر بڑھتی معیشت کو منفی گروتھ پر لایا گیا. بڑھتے ہوئے زر مبادلہ کے ذخائر 10% صنعتی ترقی کو منفی پر لایا گیا. الیکشن کمیشن، FIA، نیب، پولیس، حتیٰ کہ عدلیہ تک کو تقسیم کرنے کی سازش کی گئی. اور آج یہ ہمارا جو ملک ہے یہ دنیا کے ان بڑے ممالک میں آتا ہے جہاں گندم کی پیداوار ہوتی ہے. اور آپ ان نااہل اور ان نالائق حکمرانوں کی کارکردگی دیکھیں کہ خود 1100 ارب کا NRO لے لیا، اس کی ساری قانون سازی بھی پاس کر دی، کھا پی کے ہڑپ بھی کر لیا، اور 20 افراد کی جان چلی گئی اس گندم پیدا کرنے والے ملک میں قطاروں میں لگ کے. بحیثیت قوم یہ ہمارے لیے شرمندگی کا مقام ہے. 3 پھول جیسے بچے آٹے لینے کی بھگدڑ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. ہزاروں لاکھوں بزرگ اپنی عزت نفس سے مجروح ہو گئے، محروم ہو گئے اپنے بچوں کے لیے آٹا لینے کے. وہ آٹا جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 850 روپے کی سرکاری بوری، 1100 روپے کی 20 کلو کی بوری ملتی تھی، آج 3000 روپے میں بھی دستیاب نہیں ہے اس گندم بنانے والے، آٹا بنانے والے ملک کے اندر. میرے دوستوں ساتھیوں، آج مہنگائی کی شرح 35% ہے، اور جب عمران خان کے دور میں 11.5% تھی تو ہر اینکر، ہر میڈیا چینل گلی گلی محلے محلے مائک لے کے پھرتا تھا کہ بتاؤ کتنی مہنگائی ہو گئی ہے. 3 گنا بڑھ گئی مہنگائی 11 ماہ میں. کیوں؟ آج کیا وجہ ہے کہ ہمارا ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے اور ملک میں انتشار پھیلا ہوا ہے، ملک میں آئین شکنی ہو رہی ہے، ملک میں جبر کا نظام ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے ٹولے کو ہم پر مسلط کیا گیا جس کو عوام نے منتخب نہیں کیا تھا، وہ چند افراد کی ضد کی پیداوار تھے. اور آج آپ نے دیکھا کہ آج عوام نے اس ضد کو مسترد کر دیا. آج آئین نے اور سپریم کورٹ نے اس ملک کا آئین بھی بچا لیا ہے اور جمہوریت بھی بچا لی ہے. اور میں ایک وارننگ دینا چاہتا ہوں میاں شہباز شریف، اگر آپ نے اس ملک کے آئین کو اور جمہوریت کو ایک ضرب بھی لگانے کی کوشش کی، اس کو منجمد کرنے کی کوشش کی، تو یہ قوم، اس نے بڑا صبر کیا ہے 11 ماہ، اب یہ کوئی غیر آئینی غیر جمہوری کام برداشت نہیں کرے گی. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ 90 دن کے بعد محسن نقوی تمہاری یہ جبر پر مشتمل قائم مقام حکومت بھی غیر آئینی ہوگی. تو اہلیان لاہور، آپ تیار ہیں اس ملک میں جمہوری انقلاب کے لیے؟ تو میرے ساتھ نعرہ لگائیں، کون بچائے گا پاکستان؟ تیری جان میری جان. اور عمران خان کس چیز کے لیے کھڑا ہے؟ عمران خان اس ملک میں اپنی کوئی ذاتی جائیدادوں کے لیے نہیں کھڑا، وہ میری اور آپ کی حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہے. ہم لے کے رہیں گے، ہم چھین کے لیں گے. یہ جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں فوارے کے ساتھ اور پیچھے، یہاں سے بھی آواز آنی چاہیے. ہم لے کے رہیں گے، ہم چھین کے لیں گے.
سے لیں گے. میرے دوستوں ساتھیوں, ابھی اور بھی لوگ آ رہے ہیں اور کچھ ہی دیر میں اسکرین پر براہ راست ہمارے سب کی دلوں کی دھڑکن عمران خان صاحب کا خطاب 75 شہروں میں براہ راست دکھایا جائے گا. تو آپ سب نے یہاں موجود بھی رہنا ہے, ان کے خطاب کا بندوبست بھی کرنا ہے, اور بارش کے باعث ہمارے درجنوں قافلے اس وقت رستے میں ہیں, ہم نے ان کا بھی انتظار کرنا ہے. اگر عمران خان ہماری خاطر اپنے پورے جسم کو گولیوں سے چھلی کر سکتا ہے, بار بار اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے میری اور آپ کی حقیقی آزادی کے لیے, تو میرا خیال ہے ہم لبرٹی چوک میں اس کا آدھا گھنٹہ انتظار بھی کر سکتے ہیں. تو میرے دوستوں ساتھیوں, ہم اب ترانے لگائیں گے. تو ہمارے جتنے دوست آ رہے ہیں, خواتین آ رہی ہیں, پیچھے سے بچے آ رہے ہیں, میں اپنے تمام تحریک انصاف کے کارکنان سے کہوں گا کہ خواتین اور بچوں کے لیے خصوصی جگہ بنانی ہے اور ان کی مکمل طور پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے آپ نے. بہت شکریہ, یہ ترانے لگائیں جی.